بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب پارہ 23 سورہ صاد رکوع 4 آیت نمبر 45 تا 48۔ مذکورہ ابتدائی آیتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے ان بندوں کو یاد کیجئے جو اولی الایدی والابصار تھے۔ اولی الایدی والابصار کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ ہاتھوں والے، نگاہوں والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام اپنی فکری اور عملی توانائیوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے اطاعت میں مشغول اور مصروف رہتے تھے۔ قوت عملیہ اور قوت علمیہ سے سرفراز تھے۔ اور ایک بات اس سے واضح ہو گئی ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ انسانی اعضاء کا اصل مصرف وہ یہ ہے کہ آپ اس اعضاء کو اطاعت الہی میں خرچ کریں، اور جو اعضاء اطاعت الہی میں خرچ نہ ہو تو اس کا نہ ہونا برابر ہے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے امتیاز دیا تھا ان کو ایک چنی ہوئی بات کی۔ ذکر الدار کا لفظی معنی ہے گھر کی یاد، اور گھر سے مراد دار الآخرت ہے، آخرت کا گھر ہے، اور لفظ آخرت کے بجائے الدار کا لفظ استعمال کر کے تنبیہ کر دی کہ انسان کا اپنا اصلی گھر آخرت کا گھر ہے، اور انسان آخرت کو گھر کو اپنا گھر سمجھ لے، اور اسی فکر کو اپنے افکار و اعمال کی اساس اور بنیاد بنانا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فکر آخرت انسان کے فکری قوت، عملی قوت کو مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے، اور اضافے کا باعث ہے عقیدے میں، اعتقاد میں، اذعان میں، اور زمینی حقائق بھی یہی ہے۔ کون زندہ رہا ہے؟ این العقلاء والفصحاء والبلغاء، این اصحاب الدیوان والایوان؟ کہاں ہے لوگ؟ سارے مر گئے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام فکر آخرت کی صفت پر بطریق اتم، بطریق اکمل اس صفت پر متصف تھے، اور یہ صفت انبیاء علیہم السلام میں بطریق اتم پایا جاتا ہے۔ اور یہ جملہ اس لیے بڑھایا کہ انبیاء علیہم السلام جب اس فکر سے اس کے اذہان خالی نہیں تھے، اس کے قلوب خالی نہیں تھے، تو ہم عام انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بطریق اولا آخرت کی فکر کی اشد ضرورت ہے۔ اور آیت نمبر 46 میں اس لیے فرمایا کہ انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، یہ سب ہمارے چنے ہوئے منتخب اور اچھے لوگ تھے، یعنی منتخب لوگوں میں سے بھی بڑھ کر افضل تھے، اکرم تھے، اشرف تھے، معزز تھے۔ اور ظاہر ہے
کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام، رتبہ دیگر صلحاء، اولیاء، علماء، شہداء اور دیگر نیک لوگوں سے زیادہ ارفع ہے، اونچا ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ آیت نمبر 48 میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، سیدنا یسع علیہ السلام، سیدنا ذوالکفل کا ذکر ہے، ذکر خیر ہے کہ یہ سب اچھے لوگ تھے، اچھے لوگوں میں سے تھے، منتخب لوگوں میں سے تھے، توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، بعث بعد الموت کے حوالے سے، قوم کی صلاح، فلاح، رشد، ہدایت کے حوالے سے، قولاً فعلاً ہر وقت ہمہ وقت جدوجہد میں مصروف رہے اور مشغول رہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہی واقعات، مصائب، دعوت، رسالت کے حوالے سے، بعث بعد الموت کے حوالے سے، یہ دعوت، تبلیغ، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ، یہ سب ہمارے لیے تعلیم ہے، تذکیر بھی ایام اللہ کے حوالے سے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو فرزند ارجمند ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت یسع بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام میں سے ہے۔ قرآن کریم میں حضرت الیسع کا ذکر دو جگہ پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں اور ایک سورہ صاد آیات مذکورہ میں، اور دونوں جگہ انبیاء علیہم السلام کے فہرست میں ذکر ہے، تفصیلی حالات اس کے مذکور نہیں ہے۔ البتہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ سیدنا الیسع علیہ السلام سیدنا الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور سیدنا الیاس علیہ السلام کے نائب تھے، خلیفہ تھے، اور انہی کی رفاقت میں، صحبت میں رہتے تھے، اور بعد میں اس کو نبوت عطا کی گئی، اور نبوت سے یہ سرفراز ہوا حضرت یسع علیہ السلام کو۔ فرمایا وَاذْكُرْ، یاد کیجئے، انہیں تذکیر بھی ایام اللہ کے اساس پر، اور یاد کیجئے عبادنا، ہمارے بندوں کو، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق علیہ السلام، و یعقوب علیہ السلام، ابراہیم باپ ہے، اسحاق بیٹا ہے، اور یعقوب پوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَيَعْقُوبَ، یعقوب علیہ السلام، اُولِي الْأَيْدِ، جو ہاتھوں والے تھے، وَالْأَبْصَارِ، اور آنکھوں والے تھے، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، بلا شبہ ہم نے چن لیا تھا ان کو، بِخَالِصَةٍ، ایک خاص امتیاز کے ساتھ، خاص فضیلت کے ساتھ، ذکر الدار، جو یاد ہے آخرت کی، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ عندنا، ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ، یاد کیجئے، اسماعیل علیہ السلام کو، وَالْيَسَعَ، یسع علیہ السلام کو، ذوالکفل کو، کل من الاخیار، ہر ایک بہترین لوگوں میں سے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ